ٹھیک بس. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنعم للعاصین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص احسن القصص. صلوات. آل محمد پہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر عزاداران امام حسین علیہ السلام اور خصوصاً عزاداران امام سجاد علیہ السلام، کیونکہ آج کا پروگرام جو شروع ہوتا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے تابوت سے ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمارے امام، چوتھے امام، جن کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے اور سید العابدین بھی کہا جاتا ہے. اور ظفر بھائی اہل سنت کی کتابوں میں مولا کا ایک لقب اور ملا ہے، رئیس البکائین بھی کہا جاتا ہے، رونے والوں کا سردار. تو دلیل یہ ہے کہ جس نے ہمیں سجدے دیے ہیں اس نے ہمیں رونے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے. رونے والوں کا سردار. کچھ زمین گیلی ہے، شاید بیٹھنے سے مومنین تھوڑا گھبرا رہے ہیں، لیکن یہ سوچ کے بیٹھو یہ گیلی ہے، تپتا صحرا نہیں ہے. جس کا غم منا رہے ہو وہ تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھے تھے. آج تھوڑی سی بارش ہو گئی تو مومنین ڈسٹرب ہوئے نہیں. قسم خدا کی جب یہ زیادہ پانی آسمان سے برستا ہے تو حسین کا صبر یاد آتا ہے کہ حسین ایک بوند کے لیے تڑپتے رہے اور آج یہ بادل برس رہا ہے. پروگرام جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں، آل محمد کی شان میں پروگرام شروع ہو گئے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. دنیا آتی رہے گی، جاتی رہے گی، زمانے بدلتے رہیں گے، بادشاہ بدلتے رہیں گے، حکمران چینج ہوتے رہیں گے، لیکن ذکر آل محمد جاری و ساری رہے گا. اس پہ کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اور اس ذکر کی خاصیت یہ ہے، اس میں عظمت اتنی ہے کہ یہ ذکر تو قائم رہتا ہی ہے قیامت تک. جو اسے شروع کرتا ہے ظفر بھائی وہ بھی قیامت تک زندہ رہتا ہے، وہ بھی مرتا نہیں ہے. امام حسین نے وعدہ کیا اگر تم نے ہمارا ذکر قائم کیا ہے تو ایسے بات نہیں کہ تم مٹ جاؤ گے، اور مٹ بھی گئے بظاہر دنیا سے چلے بھی گئے،
لیکن تمہارا نام ہمارے ذکر کے ساتھ لیا جائے۔ الحمدللہ جس ملک میں رہتے ہیں شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا کہ جس کی مٹی میں وفا ہے۔ آپ بے خوف یہاں بیٹھ کے حسین کا ماتم کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو پڑوسی کے ملک میں 44 یا 45 عزاداروں کو شہید کیا گیا ہے۔ اچھا دنیا آج تک سمجھ ہی نہیں پائی، ان کی سوچ دنیا والوں کی یہ ہے کہ شیعوں کو قتل کر دو شیعہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ الٹا ہوتا ہے۔ جو شیعہ زندگی میں نہیں پہچانے جاتے وہ قتل ہونے کے بعد جانے جاتے ہیں۔ اب ہر واٹس ایپ پہ، ہر فیس بک سے کل سے پرسوں میں ہزاروں میسیج آپ کے واٹس ایپ فیس بک پہ آ رہے ہیں، شہداء شہداء شہداء، اور نام بھی لکھے جا رہے ہیں، ولدیت بھی لکھی جا رہی ہے، وطن بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نہیں آپ جانتے تھے۔ تو شہادت کتنی اچھی شے ہے کہ زندگی میں دنیا نہ جان پائے، لیکن شہید ہونے کے بعد پوری کائنات انہیں ذکر خیر سے یاد کرتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آیت اللہ ابراہیم رئیسی، ایسا شخص تھا مرحوم شہید کہ جس نے ان لوگوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا لیا جو شیعوں کے نام سے بہت چلتے تھے۔ جی آپ غور فرمائیے گا، آیت اللہ رئیس شہید رئیسی کو لاکھوں سلام، انہوں نے ان لوگوں سے شیعہ قوم کی، شیعہ مسلک کی اور اپنی تعریف کرا لی جو لوگ شیعہ نام لینے سے پرہیز کرتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن آیت اللہ رئیسی ابراہیم نے اپنی حکمت کے ذریعے ان لوگوں سے یہ کہلوا لیا کہ اگر کوئی مرد ہے تو یا تو وہ ایران ہے یا آیت اللہ رئیسی ہے۔ اور یہ ابراہیم رئیسی نے پہلی والی بات دہروائی دشمن اہل بیت اور علی سے، اور بتایا دیکھو ہم پہلے بھی مرد تھے، آج بھی میدان میں ہم ہی رہتے ہیں۔ سلمان پڑھ دے محمد والے بابا۔ یہ دشمنوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو یہ شخص ہے۔ تو ہمارا لاکھوں سلام شہداء پر۔ شہید مرتا تھوڑا ہی ہے، لفظ شہید جو ہے نا ہر مسلک میں اتنا معروف ہے اور اتنا عظیم ہے اور باافضل ہے۔ آپ کسی بھی قوم میں جائیے جہاں لفظ شہید لگ جائے وہ بڑا معتبر ہے، اس کو سلام ہوتا ہے، لیکن وہ شہید ہے، سید الشہداء نہیں ہے۔ اسلام کے میں قرآن کی تعریف پیش کر رہا ہوں۔ آج مجھ سے کہا بھی گیا ہے، نوشاد بھائی نے کہا بھی آپ بتائیں گے کہ 2-4-10 منٹ زیادہ پڑھنا ہے تاکہ انجمن آ جائے۔ ایک سلام بھیجے محمد والے مولا۔ لیکن بہرحال یہاں ذکر آ گیا، اگر برا نہ لگے مومنین کو، میرا خیال تو یہ ہے کہ انجمن بازی ختم ہی کر دی جائے۔ مومنین کو آس پاس سے گاؤں دیہاتوں سے بس میں کرایہ دے کے بلا لیا جائے اور تقریریں کرائی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ انجمن کے ہیڈوں سے بچ جاؤ گے کہ دیر سے آئیں گے اور جلدی جائیں گے۔ یعنی حسین کی عزاداری کو بالکل پروفیشنل بنا دی، عقیدے نام کی چیز نہیں ہے، بس اپنا سنائیں گے، کسی کا سنیں گے نہیں۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ جونپور میں بھی جاؤں گا آج کے بعد، بڑے مجمع میں مجلس مجھے پڑھنی ہے، وہاں بھی یہی گزارش کروں گا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں قوم میں زیادہ تر انجمنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے سامنے انجمن بننے کی تاریخ ہوتی ہے، حسین نے کربلا میں ایک ہی انجمن بنائی، حبیب کا مزاج بھی ایک ہی تھا، جون کی رائے بھی ایک ہی تھی، سعید کا مشورہ بھی ایک ہی تھا۔ آجاؤ بھائی، ادھر کو آجاؤ، ادھر کو آجاؤ، تھوڑا سا یہاں کو آجاؤ، قریب کو میرے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔
ایک سلوات پڑھتے ہوئے قریب کو آ جائیے، زہرا آپ کو جزا عطا فرمائے گی اس کی۔ آپ جو یہاں فرش عذاب پہ بیٹھیں گے ایک سلوات بھی پڑھ دیئے بابا سے بولا ان انجمنوں کو اور صاحب بیاضوں کو اور عہدیداران کو ہمارا سلام ہے جو وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ہے، لیکن ان کو ہمارا سلام ہے کہ جو غم حسین میں شرکت کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، لیکن ان سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے جو غم حسین کو کھانے پینے کا ذریعہ بنائے۔ ایسا نہیں ہے، سارا پروگرام خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مومنین کی جو بھی رائے ہوگی، تو یہی سوال اکثر میں جاتا رہتا ہوں، بہت دیر سے آئے اور بہت جلدی جانے کی گزارش، لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا ہے جو دیر سے آیا ہے وہ بھی سب کے ساتھ گیا ہے۔ دیکھیے، حالانکہ دیر سے آنے والے کو زیادہ انعام ملنا چاہیے، اسے زیادہ محنت کرنی چاہیے، یہ بھی درس امام حسین نے دیا۔ امام حسین کے سارے اصحاب لائق تعظیم، لیکن جو حر کو ملا کسی کو بھی نہیں ملا۔ رومال زہرا تو بھائی کسی کو بھی نہیں ملا۔ دو فضیلت جناب حر کو ایسی ملی جو کسی کو نہ ملی، ایک میں سب شریک ہے، ایک میں فقط جناب حر شریک ہے۔ آنے سے پہلے نہ علیہ السلام تھا، نہ رومال زہرا کا حقدار تھا، لیکن جب حسین کے قدموں میں آیا رومال فاطمہ بھی مل گیا۔ وقت کے معصوم نے علیہ السلام کہتے سلام بھی کیا ہے۔ سلام پڑھ دے محمد والے۔ شکریہ، سلامت رہے بھائی۔ شہید، لفظ شہید پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ شہید جو ہے بڑا معروف، بڑا عظیم لفظ ہے۔ جہاں لفظ شہید لگ جائے گا وہ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ تاریخ اسلام کے بھی بہت سارے شہداء ہیں، شہید ہے۔ سب سے پہلا تاریخ اسلام کا شہید کون ہے؟ جناب حابیل۔ جناب حابیل تاریخ اسلام کا سب سے پہلا شہید ہے۔ دوسرا جناب یحییٰ، شام کے بازار میں دربار میں یزید کے جو سردفن ہے جناب یحییٰ نبی کا، وہ شہید ہے۔ جناب زکریا تیسرے چوتھے شہید، جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، یہ سب تاریخ اسلام کے شہید ہیں۔ شہید تو ہے یہ ظفر بھائی، لیکن ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کتابوں میں، ان کی شہادت ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ یہ شہید ہے لیکن ان کی شہادت ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو شہید کا بڑا مرتبہ ہے۔ جناب حابیل بہت سال تک جناب آدم لعنت پڑھتے رہے، اللہم لعن قتلۃ حابیل، اس پہ لعنت جس نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ اچھا، دوسرا قرآن کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنایا۔ عربی میں شہید گواہی کو تو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ہر امت پر ایک نبی کو گواہ بنایا، اور گواہ جو ہوتا ہے وہ سن کے گواہی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو گواہی دے اسے عربی میں کہتے ہیں شہید۔ ہر نبی اپنی امت پر شہید، ہر نبی پہ گواہ محمد، سارے نبیوں پہ جو گواہ بن کے آیا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے نام پہ صلوات پڑھا کرے بھائی۔ یعنی آخری نبی پیغمبر اسلام تمام انبیاءوں کے گواہ ہے۔ کمال یہ ہو گیا جو تمام انبیاءوں پہ گواہ بنے، اس کا گواہ مباہلے میں حسین بنا، اور گواہی رہ جاتی کتابوں میں۔ یہ سارے ایک ایک شہید بن کے، جملہ کہہ رہا ہوں، سارے ایک ایک شہید بن کے شہداء بنے۔ کیا بنے؟ شہداء۔ اسلام کے جتنے شہید ہے لائق تعظیم وہ سب شہداء بنے۔ حسین شہداء نہیں ہے،
حسین سید الشہداء، سید کے معنی سردار، سارے شہیدوں کا سردار حسین۔ ارے آپ سلام بھی کرتے ہیں، دروازے میں لکھا ہے السلام علیکہ یا سید الشہداء، تو کتنا فرق ہے۔ اگر حسین نوکے نیزہ پر گردن کٹنے کے بعد تلاوت نہ کرتے تو اسلام کے شہیدوں کی بات ادھوری رہ جاتی۔ حسین نے تلاوت کر کے بتایا شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے۔ اور حسین کو لقب ملا سید الشہداء، جو شہیدوں کا سردار ہو اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ بڑا اچھا شعر پڑھا تھا حسن بھائی نے لبیک والا، اور میں نے روایت پڑھی ہے قبلہ جی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اور روایت بھی ہے دشمن اہل بیت سے، عمرو ابن عاص سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں حج کے درمیان ایک روز مینا کے میدان میں تھا، میں نے دیکھا امام حسین ابن علی آدھی رات ڈھلنے کے بعد مینا کے میدان میں آئے اور مناجات کر رہے تھے۔ جیسے جیسے حسین کی مناجات بڑھی، حاتب غیبی سے صدا آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو یہ شعر والی بات نہیں ہے، کتابوں میں ہے۔ حسین وہ ہے جس کی آواز پہ لبیک اللہ کہتا ہو۔ ساری دنیا اللہ کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، لیکن پروردگار کی آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے لبیک۔ عظمت حسین کو لاکھوں سلام کہ جس کی آواز پہ اللہ لبیک کہے اسے حسین کہتے ہیں، حسین۔ اور دوسرا جملہ دیکھیے، ہم عبادت کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، انبیاء نے عبادت کری، اولیاء نے عبادت کری، لیکن کسی عبادت پر اللہ کی کوئی آواز نہیں آتی۔ کسی بھی عابد کی عبادت پر کوئی کہیں سے آواز نہیں آئی، لیکن دو ہستیوں کی عبادت پر ظفر بھائی اللہ کی آواز آئی۔ ایک حسین کے آخری سجدے پر یا ایھا النفس المطمئنہ، ارے کیا جملہ سنا ہے، یہ کوئی ملک کی آواز نہیں تھی، یہ کسی جن کی آواز نہیں تھی بھائی، یہ خود پروردگار کی آواز ہے۔ اے نفس مطمئن، حسین کے آخری سجدے پہ پروردگار کی آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف۔ دو ہستیوں کے لیے اللہ کی آواز آئی سجدے اور عبادت پر، ایک حسین کے لیے، ایک حسین کے بیٹے سجاد کے لیے، انت ذیل العابدین۔ صلوات پڑھ دے مولا سجاد کے نام پر۔ سلامت ہے انت ذیل العابدین۔ چوتھے امام کی عبادت پہ آواز آئی تھی غیب سے کہ تو عبادت کی زینت ہے، عبادت ہے خدا کی زینت ہے سجاد۔ اس سے بڑی ایک بچے نے بڑی اچھی بات کہی جنت کی آرزو میں۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں جنت میں کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے رہیں گے، اتنے سارے لوگ کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے چلے گا کھانا پینا؟ تو اگر جنت کا کھانا پینا سمجھ میں نہ آئے، چہلم کو کربلا چلے جانا، 7 کروڑ کو کیسے کھلایا جاتا ہے، کیسے پلایا جاتا ہے، یہ حسین کربلا میں بتا دیں گے۔ چلے جانا چہلم کو کربلا میں۔ کوئی بھوکا رہا؟ کسی کی آواز تاریخ میں سنی آپ نے؟ کوئی پیاسا رہا؟ اس لیے کہ زمین کربلا جنت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، جنت کی راجدھانی کا نام کربلا۔ راجدھانی کیوں کہا میں نے؟ راجدھانی میں کون بیٹھتا ہے؟ مرکز میں، آسما میں کون بیٹھتا ہے؟ صدر۔
پریزیڈنٹ مودی جی یہاں نہیں بیٹھیں گے اعظم گڑھ میں، دلی میں بیٹھیں گے، اس لیے کہ رئیس ہے وہ صدر ہے۔ کربلا جنت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، جنت کی راجدھانیوں کا نام ہے۔ کربلا جنت کی راجدھانی کا نام ہے، اس لیے کہ حسین جنت میں جانے والے کا نام نہیں ہے، حسین ہے جنت کے سردار کا نام۔ تو جہاں سردار وہیں مل گیا۔ دوسری دلیل دے دو اگر ابھی تک سمجھے، ارے اگر کربلا اگر جنت کی راجدھانی کا نام نہ ہوتا تو 70,000 ملائکہ جنت کو چھوڑ کر قبر حسین کا طواف نہ کرتے۔ 70,000 ملائکہ بھائی ہر لمحہ جو سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے، وہ جنت کو چھوڑ کر قبر حسین کا طواف کرتے ہیں اور قطاریں لگی رہتی ہیں، اور روایتیں یہ بتاتی ہے نہ جانے کتنے کروڑ اور لاکھ فرشتے ویٹنگ میں، جی ویٹنگ میں۔ اسی لیے روزے کے ہر دروازے پر اذن دخول لکھا گیا، جانے سے پہلے جو تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں ان سے اجازت تو لے لو۔ اس لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کربلا گئے تھے، نجف گئے تھے، ہاں گئے تھے، میں بھی لے جاتا ہوں قافلے۔ بہت سارے لوگ نہ غسل کرتے نہ عطر لگاتے، جلدی سے مولانا روزے میں چلو، روزے میں چلو، الگ غسل مستحب ہے، اور ایک دم سے گئے اور زری کو چوما اور واپس آ گئے، اور شکایت پھر کیا؟ دعا نہیں پوری ہوئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ تو اپنے چاہنے والے ہیں، آپ زیارت کے قاعدے سے داخل ہی نہیں ہوئے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَلَائِكَتُهُ، اذن دخول یہی تو ہے کہ میں پہلے اجازت مل جائے ملائکہ سے، انبیاء سے۔ انبیاء کی صفیں بنتی ہے حسین کے روزے پہ آنے کے۔ اگر حسین جنت میں جانے والے کا نام نہیں ہے، حسین جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر ایک جملہ کہہ دوں، جنت تو کچھ ہے ہی نہیں، جہاں حسنین وہیں جنت۔ کیا ہے بھائی جنت؟ ہم جنت کے لالچ میں تھوڑا ہی ہوتے ہیں حسین کو، ہم جنت کے لالچ میں دھوپ میں تھوڑا ہی کھڑے ہیں۔ جنت تو جہاں حسین ہے وہاں جنت ہے۔ اور اس بات کا بھی ایک تاریخ کا واقعہ ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہو کہ جنت کچھ نہیں جہاں حسین۔ سلمان مسجد میں تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، نبی منبر پہ تھے، نبی نے سلمان کو دیکھ کے کہا سلمان جاؤ ہم بشارت دیتے ہیں تم اور فضہ جنت میں جاؤ گے۔ سلمان نے مسجد کو چھوڑا، میرے سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا، فضہ نکل کے آئی۔ سلام کے بعد سلمان کہتا ہے فضہ مبارک ہو، نبی نے بشارت دی ہے تم اور ہم جنت میں جائیں گے۔ فضہ نے مسکرا کے کہا سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہوں جنت میں، میں تو رہتی ہوں جنت میں۔ اب سلمان کوئی چھوٹا موٹا تھوڑا ہی ہے بھائی، نہیں 30 سال در زہرا کو اپنی جالوں سے صاف کرتا ہے، اور ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز جلال میں آ کے کہتا ہے فضہ کیسی باتیں کر رہی ہے، تجھے نہیں پتا جنت کہاں ہے؟ کا تعجب مجھے بھی تجھ پہ یہی ہوتا ہے، کیسے ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچ گیا؟ تجھے آج تک پتا نہ چلا جنت تو کچھ ہے نہیں، جہاں فاطمہ، جہاں علی، جہاں حسن، جہاں حسین۔ بس جملہ سن لیجئے، اگر در فاطمہ جنت نہ ہوتا تو جنت کے رضوان جنت حسنین کا لباس نہ لے کے آتے، حسین کا جھولا نہ جھولاتے۔ صلوات بر محمد۔ اگر در فاطمہ کا گھر مثل جنت نہ ہوتا تو جنت کے ملائکہ حسنین کا جھولا نہ جھولاتے، حسنین کی چکی نہ چلاتے، لباس حسنین لے کے نہ آتے۔ آیت پہ تھوڑا پڑھ دوں، قرآن مجید کے 12ویں سورے کی آیت پڑھی ہے میں نے، جس سورے کا نام ہے سورہ یوسف۔ اس کی یہ آیت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے نحن نقص احسن القصص، ہم تمہیں سنا رہے ہیں قرآن کے قصوں میں سب سے بہتر قصہ۔ کیا کہہ رہا؟ احسن، بہتر نہیں،
سب سے بہتر بھائی، سب سے بہتر۔ نحن نقص احسن القصص، ہم تمہیں سنا رہے ہیں قرآن کا سب سے بہتر قصہ۔ پروردگار تیرے قرآن میں ایک سے ایک قصے ہیں، آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، زکریا کی باتیں، یحییٰ کی کہانیاں، سب تو ہے۔ لیکن پروردگار کیا کہہ رہا؟ نحن نقص احسن القصص، ہم تمہیں سنا رہے ہیں قرآن کا سب سے بہتر قصہ۔ قصے کے معنی کیا ہے بھائی؟ قصہ ہے عربی کا لفظ، اگر قصے کا ترجمہ کریں گے آپ اردو میں تو اس کا مطلب ہوگا کہانی۔ قصے کے معنی کہانی، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کی کہانیوں میں سے سب سے بہتر کہانی سنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ جس قصے اور کہانی کو سب سے بہتر کہے، مفسر کیا کہے، یہ داستان عشق ہے، پڑھی نہ جائے۔ اب ہم اللہ کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے؟ اللہ کہہ رہا سب سے بہتر کہانی، سب سے بہتر قصہ سورہ یوسف کا، توجہ کیجئے گا۔ تو قصے کا معنی کیا ہے؟ کہانی۔ ظفر بھائی جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں، مولانا کو سلامت رکھے۔ اچھا جب لفظ کہانی آتا ہے تو لوگ بڑی چیمے گوئیاں کرتے ہیں، تھوڑے بہت آسان لفظوں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں مولانا کہانیاں تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کہانیاں جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر لغت میں آپ دیکھیں گے کہانیاں جھوٹی نہیں ہوتی، افسانے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھیں گے بات، بھائی کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو لو یہ ایسے سمجھ لو جھوٹے لوگوں کی کہانی جھوٹی ہوتی ہے اور سچے لوگوں کی کہانی سچی ہوتی ہے۔ جھوٹے، آئیے وہ راز تو تلاش کیا جائے کہ جس کی بنا پہ اللہ سورہ یوسف کو سب سے بہتر قصہ کہہ رہا ہے۔ نحن نقص احسن القصص۔ دیکھیے سننے والا کسی کہانی قصے کو اچھا کہے تو اور بات ہے، اور سنانے والا بھی وہ جو کسی کو سنانے میں دریغ نہیں کرتا۔ سماعت فرمائیے کہ وہ کہہ رہا ہے نحن نقص احسن القصص، تو راز تو تلاش کیا جائے جس راز کی بنا پہ اللہ نے سورہ یوسف کو سب سے بہتر قصہ دیا۔ اس لیے کہ پورا قرآن پڑھیں گے، اگر وہ راز معلوم نہیں ہوا تو آپ کا سوال ادھورا رہ جائے گا۔ جب ہم نے وہ راز تلاش کیا قرآن میں سورہ یوسف میں کہ اس راز کو تو دیکھا جائے جس کی بنا پہ اللہ نے اس قصے کو سب سے بہتر قصہ کہہ دیا، تو ہمیں تفسیر اور روایت اور آیات میں ملا کہ تین چیزیں، توجہ فرمائیے گا، تین چیزیں سورے میں ایسی ہے جو قرآن کے کسی اور دوسرے سورے میں ایک جگہ جمع نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ وہ ایک ہے حسن، ایک ہے محبت، ایک ہے آنسو۔ پورا قرآن تلاش کریے گھر جا کر، صلوات پڑھے محمد والے پورا قرآن دیکھیے گا، پورے قرآن کے کسی سورے میں یہ تینوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی سوائے سورہ یوسف کے۔ تو یہاں سے دلیل یہ ملی کہ جہاں یہ تین چیزیں آ جائے، حسن، محبت، آنسو، وہ قصہ سب سے بہتر قصہ ہوتا ہے۔ حسن یوسف کا، محبت زلیخا کی، آنسو یعقوب کے۔ تو جہاں یہ تین چیزیں آ جائے وہ قصہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر قصہ۔ تو لے چلوں کربلا، حسن علی اکبر کا، محبت بنی ہاشم کی، آنسو عزاداروں کے، تو پر کربلا بھی بہتر قصہ، کربلا بھی احسن القصص ہے۔ کربلا کو سناتے رہو، غافلوں کو سناتے رہو، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کربلا کا قصہ احسن القصص میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہمیں سناتے ہوئے اس احسن القصص کو، لیکن یہ پورا نہیں ہوا اور قیامت تک سناتے رہیں گے۔ اس قصے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں خراب ہو گئی، حالانکہ معلوم تھا یوسف زندہ ہے۔ میں کہوں گا یعقوب کربلا میں آ جاؤ۔ ہاں زادارو، تاریخ کائنات کے چند رونے والے لکھے ہوئے ہیں۔
جس میں جناب آدم کا نام پہلا آتا ہے، جو کیجیے گا۔ دوسرے جناب یعقوب جو مسلسل جناب یوسف کو روئے۔ تیسرے حسین کی ماں فاطمہ کہہ کے روتی رہی، پسلیوں کو پکڑ کے روتی رہی۔ چوتھا حسین کا بیٹا سجاد، جسے لقب کیا ملا؟ رئیس البکائین، رونے والوں کا سردار۔ آگے اور میں رونے والوں کا سردار، اس لیے شب لگ چکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد لگ جائے گی۔ رونے والا دنیا سے گزر رہا ہے، وہ جس نے ہمیں رونے کا سلیقہ عطا کیا، وہ جس نے ہمیں رونے بتایا۔ امام زہری شہاب الدین امام کا چاہنے والا تھا، امام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام نے کہا نہیں، کربلا کے بعد ہمیں خوشی راس نہیں آتی۔ امام زہری کہتے ہیں مولا اگر آپ نہیں آئیں گے میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا۔ کہا نہیں ایسا مت کرنا، ہم ضرور آئیں گے، لیکن شادی سے پہلے ہمارے بابا کی مجلس کرنا۔ زہری نے شادی سے پہلے فرش عقا بچھایا، بہت سارے مومنین آئے مجلس سننے کے لیے، ذاکر بھی آیا۔ جب مرثیہ خالی ختم ہو گئی، مرثیہ ہو رہا تھا، لوگ چلا چلا کے رو رہے تھے۔ امام زہری شہاب الدین کی نظر امام کو تلاش کر رہی تھی، میرا مولا نہیں آیا۔ کبھی ممبر کے قریب دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، جب کہیں نظر نہ آیا زہری کی نظر وہاں پہنچی جہاں عزاداروں کی جوتیاں نکالی جاتی۔ کیا دیکھا؟ حسین کا بیٹا سر چھپا کے چیخ مار کے رو رہا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ روتے ہوئے آپ سوچا مت کرو، اس لیے کہ ان کو روتے ہو جن کو رونے نہیں دیا گیا، جن کو رونے پہ تماچے مارے گئے۔ پہنچا زہری، کہتا ہے مولا آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آگے چلیے ممبر کے سامنے، میں آپ کے لیے مسند لے کے آیا تھا۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے یہیں سکون میں کہا۔ اچھا مولا اگر آپ وہاں نہیں جاتے میں مسند کو یہیں اٹھا لاتا ہوں۔ جیسے زہری نے یہ جملہ کہا مولا سجاد تڑپ گئے، نہیں زہری مسند کے قریب مت جانا، مجھے نہیں پتا مسند پہ میری دادی زہرا، میری پھوپھی زینب، میری بہن سکینہ بیٹھی ہوئی، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں مجلس ہو حسین کی بہن نہ آئے۔ بڑا ستایا گیا ہے آل محمد کو، بڑے پتھر مارے گئے، بڑے صدقے پھینکے گئے۔ غضب یہ ہو گیا کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، شام اور کوفے کے لوگ انہیں صدقہ دے رہے۔ جزاک اللہ دارو، کیسے پڑھوں اور آپ کیسے سنے؟ مسائب نہ پڑھنے کا ہے نہ سننے کا ہے، بس تصور شرط ہے۔ ایک تصور کر لو، چھٹے امام مجلس پڑھ رہے تھے، چاہنے والا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے فرمایا تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، مولا رو تو رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں روتا ہے؟ چیخ مار کے کیوں نہیں روتا؟ اس لیے کہ میری بہن سکینہ کو سسکیوں سے رونے پہ پابندی تھی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا آپ کو غم نہ دے۔ ہاں آج تو ویسے بھی رونے کی تاریخ ہے، آج تو دنیا سے وہ اٹھ رہا ہے جو مسلسل ہماری مجلسوں میں رونے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضرتارو میرا سلام حسین کی مظلومہ بیٹی پر، سلام اس یتیمہ پر جو کربلا سے کوفہ روتی ہوئی چلی گئی، جو کوفے سے شام تک تماچے کھاتی ہوئی چلی گئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حضرتارو سید سجاد کا بیٹا تھا جناب زید، جب جناب 20 سال کے بعد پیدا ہوا، جس کی اولاد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جناب زید شہید، 20 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور جب 10 سال کے ہو گئے تو بابا کی خدمت میں پہنچے۔ بابا کب تک روتے رہیں گے؟
سید سجاد نے فرمایا بیٹا زید تو کربلا میں نہیں تھا۔ پانچویں امام نے بیٹھ کے مستقل کربلا کی مصیبتوں پر روتے تھے۔ پانچویں امام نے کہا بھائی ڈرا میں بتاؤں گا میرا بابا کیوں روتا ہے۔ جناب زید نے کہا بھیا بتائیے۔ پانچویں امام رو کے فرماتے بھائی زید ہماری ایک پھوپھی تھی جس کا نام سکینہ تھا، ارے اس کو شبر نہیں ہر موڑ پہ تماچے مارتا تھا۔ اے بھائی ہر قدم پہ ہماری پھوپھی زینب پانی مانگتی رہ گئی۔ اے بھائی زید اس کا دامن جل گیا تھا، اس کے بندے چھین لیے گئے تھے۔ اے بھائی زید اس کو اسی لباس میں دفن کر دیا گیا۔ عزادارو جناب زید چلا کے رو رہے تھے، سر پیٹ کے رو رہے تھے۔ عزادارو امام محمد باقر کی نظر حجرے کی طرف گئی، کیا دیکھا؟ سید سجاد زمین پہ بیٹھے، ہائے میری بہن سکینہ۔ جناب زید بابا کے قریب پہنچے، بابا کاش میں جوان ہوتا، میں بھی جنگ کرتا۔ ہاں عزادارو بڑی مصیبت ہے، سکینہ کی مظلومی بہت بڑی مظلومی ہے، بہت بڑی مظلومی ہے۔ لوٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ہجوم بہت تھا، زینب کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ جیسے ہی بازار شام میں آل محمد نے قدم رکھا، ہر طرف سے پتھروں کی بارش، مارو خارجی کی بہن، مارو باقی کی بہن۔ زینب کبھی اس بیوی کے پیچھے چھپتی تھی، کبھی اس بیوی کے پیچھے چھپتی تھی۔ عزادارو جب بھی پتھروں کی بارش نہیں رکتی تھی، سید سجاد سے آگے کہتی تھی سجاد مجھے پتھروں سے بچا لے۔ کبھی اس گھوڑے کے قریب جاتی تھی جس گھوڑے کی گردن میں عباس کا کٹا ہوا تھا، کہتی تھی عباس مجھے پتھروں سے بچا لے۔ اور جب کوئی چارہ نہ بنتا تھا، فضا آگے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، لو مجھے پتھر مارو، فاطمہ کی بیٹی کو پتھر نہ مارو، علی کی بیٹی کو پتھر نہ مارو۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں شرمائیے گا نہیں ہوتے ہوئے، شرمائیے گا نہیں، خاک پہ بیٹھے ہوئے شرمائیے۔ حسین کی ماں جلوس ختم ہونے کے بعد گھنٹوں اسی زمین پہ بیٹھی روتی رہتی ہے، ولدی حسین، میرا پیاسا حسین، میرا غریب حسین۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لوٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ہجوم تھا۔ ایک حسین کا چاہنے والا ابن عتیبہ مدینے سے کسی کام سے گیا ہوا تھا، پھر وہ شام آیا، قافلے کے آنے سے پہلے اس نے وہیں بازار شام کے قریب ایک مسافر خانے میں ایک غرفہ لیا، کمرہ لیا اور چند دنوں کے لیے وہیں رہنے لگا۔ جب آل محمد کا قافلہ اس بازار میں پہنچا، بازار شام میں، تو ابن عتیبہ اپنے پڑوس والے کمروں والوں کو بلا کے کہتا ہے یہ بتاؤ شامیوں کی آج عید کیسی ہے؟ یہ شام جو خوشی منا رہے ہیں شامی، عید گزرے تو بہت دن ہو گئے، یہ کیسی عید منا رہے ہیں؟ اس کے پڑوسی کمرے والے کہتے ہیں شاید تجھے نہیں پتا، کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، ایک خارجی کو شام کے لشکر نے مارا ہے، اور ان کے گھر والوں کو قید کر کے یہاں یزید کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نہیں پتا تھا ابن عتیبہ کو۔ عتیبہ چھت سے اترا، کمرے سے نکل کے بازار میں پہنچا، عتیبہ کی نظر ان نیزوں پہ پڑی جن نیزوں پہ غریب شہیدوں کا سر بلند تھا اور سروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنی نظروں کو ہٹایا، پھر دیکھا کچھ بیویاں ہے جن کے بال ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا،
اس لیے کہ حسین کا چاہنے والا تھا نا۔ اس کی نظر چوتھے امام پہ پہنچی، کیا دیکھا ایک قیدی ہے، گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سارے بچے ایک رسن میں بدے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو قیامت اس وقت آ گئی جب ایک شام کی عورت نے ایک پتھر اٹھا کے سر حسین پہ مارا، سر حسین سے خون جاری ہوا۔ ابن عتیبہ بھی یہی ارادہ کر رہا تھا، ہاتھ میں پتھر اٹھائے، سر حسین سے آواز آئی مار، ابن عتیبہ تو بھی پتھر مار۔ عزادارو جیسے ابن عتیبہ نے سنا، اس نیزے کے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا تجھے تیرے حق کا واسطہ بتا کس کا سر ہے۔ عزادارو سر حسین سے آواز آئی، اے نانا کے صحابی، میں حسین ابن علی، اب تو قیامت بازار میں آ گئی۔ اتنے عتیبہ نے سر کو پیٹنا شروع کیا، ہاتھ تلوار ہاتھ میں لیا کہ مولا میں آپ کے قاتلوں سے جنگ کروں گا۔ عزادارو سپاہیوں پہ حملہ کرنا چاہتے تھے خولی پر، پیچھے سے دیوار کی صدا آئی، ابن عتیبہ جنگ نہیں کرنا، ہم کربلا میں لٹ چکے ہیں۔ عزادارو ابن عتیبہ نے اب جو مڑ کے دیکھا، ایک قیدی گردن جھکی ہوئی ہے، کہتا ہے قیدی تو کون ہے؟ کہ ابن عتیبہ میں علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ قیامت کے مسائل میں تصور کرے، مجھے ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہماری آپ کی کیا عزت ہے، کتنا احترام ہے، کون جانتا ہے ہمیں؟ ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہے یہ ایسے مجمع میں ہو کے جائے جہاں مردوں کا کندھے سے کندھا ملا ہو۔ ارے زینب شام کے بازار میں وہاں سے گزاری گئی جہاں مردوں کا کندھے سے کندھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سید سجاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتا مولا میرے لیے خدمت بتائیے۔ سید سجاد رو کے کہتے ابن عتیبہ تیری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ ابن عتیبہ کہتا ہاں مولا۔ بتاؤ رونے کا جملہ بھی نہیں آیا؟ ارے جو کسی سے نہیں مانگتے، ارے جو سب کو دیتے ہیں، بازار شام میں ان کا بیٹا ایک صحابی سے سوال کرنا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ابن عتیبہ تیری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہتا ہاں مولا ہے۔ ایک کام کر، یہ پیسے سر والوں کو دے دے، جو لوگ نیزوں کو اٹھائے یہ ان کو پیسے دے دے اور ان سے کہے کہ سروں کو آگے لے جائے تاکہ تماشا دیکھنے والوں کی نظر میری پھوپھیوں پہ نہ پڑے۔ میری پھوپھیوں کے چہرے پر جائے، تماشائیوں کی نظر میرے پھوپھیوں پہ نہ پڑے، نیزوں کو دیکھتی رہے۔ ابن عتیبہ گیا، کچھ پیسے ہولی کو دیے، کچھ اور نیزہ اٹھانے والوں کو دیے، آگے بڑھا لو۔ عزاداروں نے اسے آگے بڑھے، تماشا دیکھنے والوں کی نظریں چند لمحے کے لیے بیویوں کے چہروں سے ہٹی۔ شیخ نے حکم دیا قافلے کو آگے بڑھایا جائے۔ عزاداروں سید سجاد کہتے ہیں ابن عتیبہ ایک احسان اور کر دے۔ مولا بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ ابن عتیبہ اگر ہو سکے کچھ چادریں لا کے دے دے۔ میری پھوپھیاں پہ ندا کھڑی ہے۔ عزاداروں ابن عتیبہ دوڑ کے بازار میں گیا، کچھ چادریں خریدی، زینب ام کلثوم کو چادریں ملی۔ چند لمحے گزرے تھے،
شبر تازیانہ لیے آگے بڑھا، زینب کے سر میں تازیانہ مارا، زینب کی چادر چھین لی، ام کلثوم کی چادر چھین لی، لو ختم ہو گئے مصائب تو میں تمہیں یہ کہہ کے یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے، نہیں پتا اگلے برس ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آزادارو حسین کا قافلہ باب الساعت پہ پہنچا، پتا ہے باب الساعت کہاں ہے؟ جو لوگ شام گئے ہیں نا انہیں پتا ہے باب الساعت اس چوراہے کا نام ہے یزید کے دربار کے سامنے جہاں آل محمد کے قافلے کو 72 گھنٹے روکا گیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں میں نے 7 اذانیں یہاں کھڑے ہو کے سنی ہے، سبب کیا تھا کیوں روکا گیا؟ ایک قافلہ آتا تھا پتھر مارتا تھا، دوسرا قافلہ آتا تھا کہتا تھا قافلے کو آگے مت بڑھانا میں بھی پتھر ماروں گا۔ عزادارو آل محمد کے پیروں پہ ورم آ گئی تھی، بچے غش کھا کے گر رہے تھے۔ عزادارو ارے جب 72 گھنٹے ہو گئے قافلے کو یزید کے دربار میں داخل نہیں کیا، سید سجاد نے عزادارو خونی کو بلا کے کہا ہمیں دربار میں داخل کیوں نہیں کرتے؟ اب بچوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، سکینہ غش کھا کے گر رہی ہے، امام محمد باقر کو غشا رہا ہے۔ عزادارو خونی نے جواب دیا حسین کے بیٹے ابھی دربار سجا نہیں، ابھی تماشائی نہیں آئے، قسم خدا کی قیامت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، دربار ایسے نہیں سجایا گیا تھا، آئینہ بندی کی گئی تھی۔ بچے جانتے نہیں ہوں گے آئینہ بندی کسے کہتے ہیں، چاروں طرف شیشے لگائے گئے تھے تاکہ ہر طرف سے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھا جائے۔ عزادارو 72 گھنٹے کے بعد قافلے کو دربار میں داخل کیا۔ آخری جملہ کیسے داخل کیا؟ ادھر سے بیویاں چلی، ادھر سے کٹے ہوئے سار، حسین طرف گئے اے میری زینب دربار میں آ جا، سید سجاد نے چیخ مارے اے بوبی اماں معاف کر دینا، آپ کا بندہ نہیں بچا سکا، شرابیوں کا مجمع، نامحرموں کا مجمع، زینب دعائی دیتے رہی۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ بانی جلوس سید صفت حسن رضوی کی روح کو نثار فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین انجمن جوانان حسینی امیلو مبارک پور کے تمام ممبران سے گزارش ہے جلوس شرکت کریں۔ انجمن جوانان حسینی امیل